اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مائدہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ آج آیت نمبر 83 کا اور 84 دو آیت کا تلاوت اور بیان ہوگا۔ اور یہاں سے 6واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے اور سورہ وہی رہے گی۔ چھٹا کا 7واں ہے، سمجھ لیں، مگر سورہ وہی ہے۔ قرآن سورہ کے حساب سے نازل ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ عَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ: جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہم کو بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک پہچان بتائی ہے، ایک کوالٹی بتائی ہے کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے تر ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا مقصد اس آیت کا بھی ہے کہ ایک واقعہ اس کے پیچھے ہوا تھا۔ حبشہ جو ہی لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا نجاشی، جسے ایتھوپیا کہتے ہیں، افریقہ میں پڑتا ہے اس وقت۔ تو وہاں کا ایک واقعہ ہے، کلام الہی سن کر اس سے متاثر ہو کر یہ رونے والے، تصدیق کرنے والے حبشہ کے بادشاہ نجاشی متوفی 9 ہجری، اور ان کے درباری مصاحبین تھے، یہ لوگ سچے عیسائی تھے۔ کیا تھے؟ سچے عیسائی نہیں تھے، یعنی جو لوگ جو شریعت تھی ان کے اوپر انجیل میں، اس پہ وہ صحیح عمل کر رہے تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورت سے صحابہ اکرام نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یعنی جب مکہ میں ظلم ذاتی بڑھنے لگی تو کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، تو پہلی ہجرت حبشہ ہی ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ 11 حضرات حبشہ گئے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ اور ان کی جوزر حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھی۔ یعنی عثمان رضی اللہ کا جن کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوا تھا، یہ لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ کی قیادت میں ایک بڑی جماعت حبشہ پہنچی تھی۔ نجاشی بادشاہ حبشہ اور وہاں کی عیسائی عوام نے اس حضرات کے ساتھ بہت شریفانہ سلوک کیا، جو ہجرت کر، جبکہ وہ عیسائی تھے، یہ لوگ مسلمان تھے، پھر بھی اچھا سلوک کیا، اور یہ لوگ وہاں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ اور آج بھی دیکھیے، افریقہ ہی کے گورنمنٹ نے ہی سب سے پہلے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی اور یونو میں بل لایا، یہاں پہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے۔ آج بھی ان کے اندر کوالٹی موجود ہے حق بات کی، اور اس کے لیے تمام ہوا، امریکہ نے اس کا ویرودھ کیا سب، مگر اس نے پیچھے نہیں ہٹا، اور اسرائیل کا اس نے بائیکاٹ کیا، سفارت خانہ بند کر دیا اپنے یہاں سے، مگر اور مسلم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ نہیں کر پائے۔ تو ان کے یہ حق پرستی آج بھی ہے، جھلکتی ہے، اس بات سے نظر آتی ہے۔ لیکن قریش مکہ نے وہاں بھی ان مسلمانوں کا پیچھا کیا اور بہت سے تحفے دے کر ایک گروپ، یعنی ایک وفد شاہ حبشہ کے پاس بھیجا اور درخواست کی ان مسلمانوں کو ملک سے نکال دیں، یعنی جو قریش جو سب یہاں کے مکہ کے لیے مشرک لوگ تھے۔ لیکن شاہ حبشہ نجاشی نے حالات کی تحقیق کی، یعنی جانچ پڑتال کیا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں سے اسلام اور رسول اللہ کے حالات معلوم کیے۔ اس مجلس میں نجاشی نے اپنے علماء اور مشائخ کو بھی بلایا، یعنی جو عیسائی عالم تھے ان کو بلایا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیت پڑھ کر سنائی، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی ابدیت اور رسالت کا ذکر ہے۔ اس سے متاثر ہو کر، یعنی پربھاوت ہو کر، نجاشی اور اس کے درباری رو پڑے، کیونکہ پورا سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، اور انجیل میں بھی وہی واقعہ تھا، جو سچے عیسائی تھے تو جانتے تھے۔ انہی کے متعلق آیتیں نازل ہوئی کہ جب یہ آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور بعض حضرات نے اسی کو فرماتے ہیں کہ اسی کو مفسرین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ محققین راجح قرار دیا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی اور وہاں مسلمانوں کی قوت اور مضبوطی حاصل ہو گئی تو مہاجرین حفصہ نے مدینہ آنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت نجاشی نے ان حضرات صحابہ کے ساتھ اپنے مذہب یعنی نصارہ کے بڑے مشائخ اور علماء کا ایک گروپ بھیجا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جس میں 70 آدمی تھے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درویشانہ لباس میں حاضر ہوئے جو ان کا تھا، پادری جو پہنتے تھے، اور آپ نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی۔ یہ لوگ سنتے جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سب نے کہا یہ کلام اس کا کلام سے کتنا ملتا جلتا ہے، یعنی جو یہ انجیل میں کلام تھا اور جو یہ کلام تھا ایک دم ملتا جلتا تھا، جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی واپسی کے بعد نجاشی نے بھی اسلام قبول کر لیا، وہاں کے بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اپنا خط دے کر اپنے صاحبزادہ کی قیادت میں دوسرا گروپ آپ کی خدمت میں بھیجا، مگر سوائے سوئے اتفاق سے وہ کشتی دریا میں ڈوب گئی۔ بہرحال وہ سب کلام الہی سے متاثر ہو کر روح اسلام قبول کر لیے۔ جمہور مفسرین اس پر متفق ہیں، اگرچہ آیت نجاشی ان کے وفات کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ قرآن مجید کا الفاظ عام ہے، ایک خاص موقع پر کے لیے بھی ہے، ایک عام ہے، اس لیے یہ حکم تمام نصارہ کو شامل ہے جو اہل حبشہ کی طرح حق پرست ہوں کہ اسلام سے پہلے تو وہ انجیل کے پیرو تھے اور اسلام آنے کے بعد اسلام کے پیرو ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جو حق جو سچے مسلمان عیسائی تھے جب کلام الہی سنے یعنی قرآن کی بات کو سنے تو اس میں ایمان لایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اور یہ سارے عیسائیوں کے لیے، سارے عیسائیوں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کہ جو حق بات کو سنے اس کو تسلیم کر لے، اس پر ایمان لائے۔ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا القوم الصالحين فعصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين۔ اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائے، میں نے کیا مجبوری ہے، جو حق بات آئی اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ پھر اس کی امید اور پھر اس کی امید رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک لوگوں میں ساتھ داخل کر دے، یعنی ایمان بھی نہ لائیں اور حق بات بھی نہ کہیں، اور امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ تو یہ تو دنیا کے حساب سے بھی نہیں ہے۔ جب اہل حبشہ نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو یہودیوں نے ان کو آڑ دلائی اور طنز کیا کہ ان پر حضرات نے جواب دیا جو آیتیں اس میں مذکور ہیں وہ سب صحیح ہے، کیا ہے صحیح، اور انجیل سے کیا ہے ملتی جلتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ایک انعام بتایا، اور انعام یہ ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ جو لوگ کفر کرتے رہے اور ہماری آیت کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے کیا ہیں، یعنی اس میں احکام الہی کے انکار کرنے والے اور جھٹلانے والوں کی سزا کا بیان ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہے کیا ہے کہ جو ہمارے پاس آیا ایمان نہ لائے پھر اس کے بعد امید رکھے کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک لوگوں میں داخل کر دے گا، اس لیے کہ اللہ ان کو اس کہنے کے بدلے میں ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا نیک کاروں کا بدلہ ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے حق بات کہے، اور حق بات کہنا آج بھی بہت مشکل کام ہے، اور کہا گیا ہے آپ خطبہ میں روز سنتے ہوں گے ہر جمعہ کو، نبی کے بعد جو مرتبہ ہوتا ہے وہ حق بات کہنے والوں کا ہے، یعنی شہید کا سے بھی اوپر ہے حق بات کہنے والے کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لقب صدیق کا کیسے ملا؟ حق بات کہی، جب سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا تو سچ کہا ہے، جب انہوں نے کہا ہے معراج کا واقعہ تو سچ کہا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے لقب بھیجا کہ صدیق ہو کیا ہو، سچ بات کہنے والے۔ اور قرآن میں سورہ عصر میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور حق بات کہے، اس پر صبر کرے، کیا کرے اس پر صبر کرے۔ جب حق بات کہیں گے تو مصیبت آئے گی، یہ جانتے ہیں، تو وہیں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اس لیے کہ ان کو
اس کے بدلے میں ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیک کاروں کا یہی بدلہ ہے۔ اور دوسری بات، دو طرف کیا فرمایا اللہ نے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ کفر کرتے رہے اور ہماری آیت کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور اللہ کی بات کو جھٹلاتے رہے اور اللہ کی بات کا انکار کرتے رہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کی رجسٹر میں نام لکھا ہونا چاہیے مسلمان میں، اور اس کے سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا اور حق بات کہنا اور صحیح راستے پر بھی زندگی گزارنا، تب جا کے کہیں وہ جنت جیسا انعام ہم کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ اور فلسطین کی مسلمانوں کے اللہ ان کو نجات دلا دے اور ظلم سے نجات دلا دے اور ظلم کرنے والے کو تباہ و برباد کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔ ارے بند ہو جائے گا۔